اور اس کے پازیٹیو اثرات آپ پر رہیں گے تو آپ کو کچھ خوشخبریاں ملنے کی امیدیں ہیں۔ حاسدین آپ سے اور زیادہ جیلس ہوں گے، حسد کریں گے، لیکن ان کا وہ حسد آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو مالی معاملات کی بہتری کی طرف اشارہ دے رہا ہے، یعنی وہ کاروباری حضرات جو کہ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، خرید و فروخت کے معاملات اس ہفتہ میں بہتر ہیں۔ آپ کو اس دوران میں محتاط رہنا ہوگا، خاص طور سے اپنے محبوب سے بات کرتے ہوئے، شریک حیات سے بات کرتے ہوئے، تو آپ کو ذرا احتیاط کرنا ہوگی اور جلد غصے میں آنے سے آپ گریز کریں۔ عزت مال دولت کے لیے یہ ایام بہتر ہیں، لیکن 21 اور 22 تاریخ کو آپ تھوڑا سا محتاط رہیں گے، چونکہ 21 اور 22 تاریخ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح سے ہم آپ کا برج شروع کرنے سے پہلے ہم اسلامی یادداشت بتاتے ہیں، تو ایک بار آپ نوٹ کر لیں کہ اس ہفتے کی اہم اسلامی یادداشت کیا ہے کہ 18 ربیع الاول ولادت باسعادت ہے حضرت ام کلثوم بنت علی سلام اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد 22 ربیع الاول ہے اور پیغمبر اکرم مدینہ المنورہ میں وارد ہوئے، تو یہ ایک اہم اسلامی یادداشت تھی۔ اور 26 ربیع الاول رحلت ہے حضرت ابو طالب کی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ہفتہ ہم اب شروع کرتے ہیں کہ کیسا رہے گا، اور سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں آپ کے برج کی جانب۔ برج حمل، جسے کہ ایریس کہا جاتا ہے، اس ہفتہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے برج کے اہم سیارے کس پوزیشن میں، کس کنڈیشن میں، کہاں پر موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے، اور ان دنوں میں مریخ کس پوزیشن میں ہے؟ مریخ ان دنوں میں ایک سعد اینگل پر ہے، اور یعنی کہ مبارک اینگل پر ہے، ایک پاورفل انرجی دے رہا ہے، اور یہ سیارہ زحل کے ساتھ ہے۔ اس کو بولتے ہیں ٹرائی اینگل، اور یہ نظر تثلیث بولا جاتا ہے۔ جب یہ ایسا اینگل آسمان پر بنے تو یہ پازیٹیو انرجی دیتا ہے۔ اب اس کے اثرات پورا ہفتہ آپ پر رہیں گے، اور اس کے پازیٹیو اثرات آپ پر رہیں گے تو آپ کو کچھ خوشخبریاں ملنے کی امیدیں ہیں۔ حاسدین آپ سے اور زیادہ جیلس ہوں گے، حسد کریں گے، لیکن ان کا وہ حسد آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ آپ اپنے دشمن پر پہلے سے زیادہ حاوی ہو جائیں گے، اور ایسا ہے کہ جو بزرگ ہیں، اگر کوئی بزرگ آپ کے قریب ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں، ان کی تیمارداری کریں، ان کے پاس کچھ وقت گزاریں، اور کچھ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کے لیے کچھ تحائف بھی لے کے جائیں۔ اب ان بزرگوں میں آپ کے روحانی بزرگ بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ کے والدین بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جادوئی حملے آپ پر ہو سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیارہ زحل، سیٹرن جو ہے وہ ایک ریورس پوزیشن میں ہے، ایک گردشی دور سے گزر رہا ہے۔ جب یہ اس گردش میں ہو اور اپنے آربٹ میں اپنے روٹین سے خلاف یہ چلنا شروع ہو جائے تو یہ پھر اپنی نیگیٹیو انرجی کچھ دیتا ہے، اور ایسے ہی کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ کے برج کے نزدیک تر یہ سیارہ موجود ہے اور وہاں سے نیگیٹیو انرجی دے رہا ہے، تو اس لیے ممکن ہے کہ آپ پر جادوئی حملے ہوں۔ لیکن آپ کا سیارہ ایک بھرپور طاقت میں ہے، اور طاقت میں ہونے کی وجہ سے ان حملوں کا اثر آپ پر بہت کم ہوگا۔ یہ ایام ایسے ہیں کہ ان دنوں میں آپ اپنی عبادت ریاضت کی جانب زیادہ سے زیادہ دھیان دیں، اور بزرگوں سے آپ وظائف پوچھیں، اور استغفار کی طرف آپ دھیان دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی کسی بھی مصیبت، پریشانی، حادثہ سے آپ محفوظ رہ سکیں گے۔ خواتین ان دنوں میں گہرے کلر کا استعمال نہ کریں، یعنی کہ رنگوں کا استعمال نہ کریں۔ بلیک، بلو خاص طور سے، اور میرون، یہ شیڈ ایسے ہیں کہ یہ اپنے لباس میں استعمال نہ کریں، یعنی کہ بیسک ان شیڈز کی نہ ہو، اور اگر پرنٹ میں آ جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ آپ احتیاط کریں گے تو آپ دشمن کے حملوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور جادو اور حسد سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح سے مرد حضرات اپنے غصے کو ذرا کنٹرول رکھیں اور اس کو قابو میں رکھیں، تو یہ ہفتہ آپ کا بڑا لکی ہو سکتا ہے اور بہت سی اچھی خبریں لے کر آ رہا ہے۔ برج ثور یعنی ٹورس، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ ہے،
और सैयारा ज़ोहरा इस हफ़्ते में अच्छी पोजीशन पर मौजूद है। यह हफ़्ता आपको माली मामलात की बेहतरी की तरफ इशारा दे रहा है, यानी वो कारोबारी हज़रात जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात इस हफ़्ता में बेहतर रहेंगे। लेकिन इस हफ़्ते का बिल्कुल शुरू के अय्याम यानी कि 21-22 ये थोड़ा सा रुक जाए। वजह उसकी ये है कि माल दौलत का सैयारा कंडीशन उसकी ज़रा वीक है और ख़राब है, तो वो इशारा दे रहे हैं कि अभी आप ना करें। लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी से रकम भी ले सकते हैं, किसी को रकम दे भी सकते हैं, माली मामलात को बेहतर भी बना सकते हैं। ये हफ़्ता ऐसा है कि माली तौर पर आपको मुस्तहकम करेगा, यानी मजबूत करेगा, और आप इस दौरान में अपने आप को पहले से बेहतर समझ पाएंगे माशी तौर पर, माली तौर पर। यह हफ़्ता इशारा दे रहा है कि आप में मोहब्बत का अंसर गालिब रहेगा, रोमानवी माहौल आपको मैसर आएगा, शरीक हयात से ताउन आपका नज़र आता है इस हफ़्ता में, और इस हफ़्ते में कोई लड़ाई झगड़े भी ख़त्म होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। ये अयाम ऐसे हैं कि इनमें आप समाजी कामों में यानी कि एक दूसरे की मदद के लिए आप कदम बढ़ाएंगे तो आपको अच्छे एक नाम मिलेगा और लोगों में आपकी अच्छी शोहरत होगी, अच्छा तासुर आपका जाएगा। जैसा कि अगर कहीं पर कोई मसला है किसी के साथ और आप उसकी मदद कर देते हैं, चाहे माली तौर पर करें या वैसे करें, तो वो शख्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा आइंदा मुस्तकबिल में जाने के बाद। अपनी मसरूफियत से कुछ वक्त निकाल लें और दोस्तों के साथ भी आप मिल बैठें। जब आप दोस्तों के साथ मिल बैठेंगे तो आप जहनी तनाव और जहनी दबाव से निकल आएंगे। तो ये आप ऐसा ज़रूर करें कि छुट्टी का दिन है तो आप दोस्तों के साथ वो वक्त गुजारें और अपने आप को जहनी दबाव और जहनी तनाव से आप बाहर निकालने की कोशिश करें। ये अयाम इशारा दे रहे हैं कि शुरू के 2 रोज़ छोड़कर फिर आप अगर वो दोस्त अहबाब जो कि इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं तो वो इनामी स्कीमों में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी किस्मत आजमाई कर सकते हैं। इस हफ़्ते का जो लकी अदद बनता है वो 6 और 4 है, और अगर आपने कोई सवारी ख़रीदनी हो तो आप इन लकी अदद से ख़रीदें और उसके या नंबर लें या इन तारीख़ों में जिसका मजमूआ ये तारीख़ें बनती हैं तो आपको उससे फ़ायदा हो सकता है। और इस हफ़्ते का जो इसमें इलाही है आपका ख़ास तौर से इसमें इलाही या करीमो या रहीमो बनता है, और इसकी तादाद आप 500 बार फजर के वक्त में पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदे हासिल होंगे। बुर्ज जोज़ा यानी कि जेमिनी और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरकरी है जिसे अतारुद कहा जाता है, और ये सैयारा अतारुद पिछले हफ्ते में अपनी शर्फी क़ुव्वत से गुज़रा था, और जब ये शर्फी क़ुव्वत में हो तो आपको बहुत से फ़ायदे देता है और आपकी तमाम तर पॉजिटिव एनर्जी को और बूस्ट कर देता है ये। और इन दिनों में ये सैयारा बुर्ज मीज़ान में दाखिल हो रहा है यानी लिब्रा में दाखिल हो रहा है, और यहाँ पर ये 14 अक्टूबर तक रहेगा, 14 अक्टूबर तक ये यहाँ पर रहेगा। इस बुर्ज में ये सैयारा कुछ कमज़ोर हो जाता है और नेगेटिव एनर्जी देता है, लेकिन आप घबराएं नहीं। आपको इस दौरान में मोहतात रहना होगा, ख़ास तौर से अपने महबूब से बात करते हुए, शरीक हयात से बात करते हुए, तो आपको ज़रा एहतियात करना होगी और जल्द गुस्से में आने से आप गुरेज करें। अगर आपने इन बातों पर अमल किया और जल्द गुस्से में आने से गुरेज किया तो फिर तो आप ये जो वक्त हमें कड़ा नज़र आ रहा है आप इससे बासानी निकल आएंगे। लेकिन हमने पिछले हफ्ते भी आपसे कहा था कि आप फ़िरोज़ा आप पहन लें, तो ये जो आप नेगेटिव एनर्जी दे रहा है अगर आपने उस टाइम में फ़िरोज़ा पहन लिया है तो फिर तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। और फिर दूसरा हमने हल बताया था कि आप लोहे शर्फ़ अतारुद रखें जो कि आपके सैयारे से ही मैच करती है, आपके हाकिम सैयारे से है, और ये आपको हमारे इदारे से हदियतन मिल जाएगी। लो तो ये लो अगर आप रखेंगे सारी उम्र आप सैयारा अतारुद यानी कि मरकरी की जो गर्दिश है और इज्जत है और जो उसकी नेगेटिव एनर्जी है उससे आप बचे रहेंगे। और जब आप बचे रहेंगे जाहिर सी बात है कि ये जब बुर्ज मीज़ान लिब्रा में जा रहा है तो वहाँ पर ये जो नेगेटिव एनर्जी देगा उससे आप महफूज रहेंगे। और 14 अक्टूबर तक हम फिर आपसे बता रहे हैं कि आपको मोहतात रहने का इशारा दे रहे हैं। आप अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें। सदका आपका बुर्ज का क्या बनता है? बुध के रोज़
ملے جلے اناج یہ آپ دیں، اور اس کا وقت ہے دن کو 1:30 سے اور 2 PM تک، یہ وہ وقت ہے، یعنی کہ دوپہر کو 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں یہ آپ پرندوں کو ڈال دیں اچھال کر، تو اس کی برکت سے آپ آنے والی کسی بھی مصیبت سے، پریشانی سے، حادثہ سے بچ پائیں گے۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی جب نیگیٹو انرجی ہے تو وہ آپ کو تھوڑا ڈسٹرب کرے گی۔ عزیزوں اقارب سے آپ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ اگر کہیں پر آپ کا بحث مباحثہ چل رہا ہے یا لڑائی جھگڑا ہے تو اسے ختم کر دیں، اپنے لفظوں کو نرم کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک بڑی پریشانی سے نکل آئے ہیں۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا 21 سے 30 ستمبر 2024 کا۔ برج سرطان یعنی کہ کینسر، اور اب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذائچے میں آپ کے سیارے کس پوزیشن میں۔ اس ہفتہ میں آپ کے ذائچے میں سیارے اچھی پوزیشن میں، عزت مال دولت کے لیے یہ ایام بہتر ہیں، لیکن 21 اور 22 تاریخ کو آپ تھوڑا سا محتاط رہیں گے، چونکہ 21 اور 22 تاریخ کو ایک سیارہ ہے ایسا جس کا تعلق مال سے ہے، دولت سے ہے، اور اسے جوپیٹر کہا جاتا ہے، یعنی مشتری ہے، وہ سیارہ عطارد کے ساتھ کچھ اچھے اشارات نہیں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ ان 2 روز میں آپ انویسٹمنٹ نہ کریں، سفر کا ارادہ ہے وہ فی الوقت ملتوی کر دیں، کاروباری سفر کا ارادہ ہے خاص طور سے تو وہ ملتوی کر دیں۔ ہاں اس ڈیٹ گزرنے کے بعد یعنی کہ 21 اور 22 ستمبر کے بعد آپ سفر کر سکتے ہیں اور اپنے کاموں کو انجام دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے کوئی نئے کام کی ابتدا کرنی ہے، نیا کاروبار شروع کرنا ہے یا خوشی کی کوئی تقریب کرنی ہے تو یہ پورا ہفتہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ ان دنوں میں آپ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو ظاہر کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کچھ تقریب کرنا چاہیں اور اپنے دوستوں میں کوئی اپنے آئیڈیاز بتانا چاہیں، آپ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہیں تو یہ ہفتہ آپ کو فلی سپورٹ کرتا ہے۔ آپ کو کہیں سے بھی کوئی نقصان کا اندیشہ ایسا نہیں ہے، لیکن جو بھی آپ ایگریمنٹ کریں، جو کسی کے ساتھ اگر آپ نے لکھنے پڑھنے کا کچھ کرنا ہے تو اسے بڑا دھیان سے چھان پٹک کر کے پھر آپ اپنے معاملات کو اس کے ساتھ حل کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ کسی نقصان سے آپ بچ پائیں گے۔ اور غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ آپ اپنے صاحب اولاد ہیں تو اولاد پر ذرا آپ کو توجہ رکھنی ہوگی، اپنے بچوں کو ایسا بالکل کھلا نہ چھوڑیں، اور ورنہ اگر آپ نے ایسا کیا تو کسی بھی نقصان کا، پریشانی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتے ہیں تو شروع کے 2 روز چھوڑ کر پھر آپ کر سکتے ہیں، یعنی 21-22 کو آپ نہ کریں، اس کے بعد اگر آپ یہ کریں تو آپ کو اس میں بہتری محسوس ہوگی اور اس میں آپ کو جیت محسوس ہوگی۔ یعنی محسوس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایک خوشی کا پہلے سے احساس ہونا شروع ہو جائے گا اور فتح آپ کی ہوگی۔ اپنی منصوبہ بندی یعنی کہ اگر آپ نے کچھ ایسا لاہ عمل تیار کرنا ہے اور فیوچر پلاننگ کرنی ہے تو یہ وہ وقت ہے کہ جس میں آپ کر سکتے ہیں، اور اپنے جو بھی فیصلہ کیا تو اسے حتمی شکل دے دیں، اسے آخری شکل دے دیں، اور اس کو آپ بار بار چینج نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنے فیصلے بار بار چینج کیے تو پھر جو آپ نے پہلے فیصلہ کیا وہ بالکل درست تھا، پھر اسے چینج کر لیے، گویا کہ آپ نے اپنے ہی ہاتھوں اپنا ہی نقصان کر لیا۔ اگلا ہمارا برج ہے برج اسد، جسے کہ لیو کہا جاتا ہے، اور آپ کے برج کا جو حاکم سیارہ ہے وہ سن ہے، یعنی کہ سورج ہے، اور جب یہ سورج آسمان پر روشن ہوتا ہے تو تمام سیارے غروب ہو جاتے ہیں، اور ان دنوں میں آپ کے برج کا سیارہ کسی اچھی پوزیشن میں تو نہیں ہے، کمزور پوزیشن میں ہے، نیگیٹو انرجی دے رہا ہے، لیکن دیگر سیارگان وہ بہتر ہیں۔ تو یہ ہفتہ آپ کو اشارہ دے رہا ہے کہ اپنے کاموں پر بھرپور توجہ دیں، کسی پر اعتقاد نہ زیادہ کریں، اور کسی پر اندھا دھند اعتماد نہ کریں، خاص طور سے مالی معاملات کے بارے میں۔ اور کچھ ایسے دوست ہیں جو کہ آپ کے قریب ہیں یا عزیز رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ ان کو اپنے دل کی بات اور اپنے راز نہ بتائیں، اور اگر آپ نے ایسا کر لیا تو پھر یوں سمجھیں کہ آپ نے اپنے لیے ہی ایک مصیبت کھڑی کر لی ہے۔ عزیزوں اقارب سے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی بات چیت میں آپ کو جھگڑا مول نہ لیں، بحث و تکرار ابھی ان دنوں میں نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ آپ کی بدنامی کا اندیشہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر کسی مرض میں مبتلا ہیں
تو آپ اس کا فوری طور پر علاج کریں، اور خاص طور سے وہ افراد جن کا تعلق برج اسد سے ہے اور وہ لوگ بلڈ پریشر یا دل کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں تو ان کو اس کا علاج کروانا چاہیے۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ ایک لحاظ سے بہتر ہے۔ آپ اگر اپنی جگہ یا رہائش یا کاروبار کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یہاں سے شفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایام کچھ بہتر ہیں لیکن اتنے اچھے نہیں ہیں۔ بہرحال آپ یہ کر سکتے ہیں، اور ایسا مخالف جس سے کہ عرصہ دراز سے آپ کے حالات معاملات کشیدہ چلے آ رہے تھے، کچھ چپلش چل رہی تھی، آپ کو چاہیے کہ ان دنوں میں تھوڑا سا خاموش ہو جائیں اور اس وقت کو گزرنے دیں، اور جب یہ وقت گزر جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات خود بخود بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ کاروباری پلاننگ جو بھی آپ نے کی ہے اس پلاننگ کو آپ آگے بڑھاتے رہیں۔ گویا کہ اس ہفتے کے شروع کے دن آپ کے لیے بہتر نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد کے دن آپ کے لیے بہتری کا اشارہ دے رہے ہیں، جس میں کہ شریک حیات کا تعاون بھی رہے گا۔ خواتین ان دنوں میں ہلکے رنگوں کا استعمال کریں، یعنی کہ اپنے ڈریس میں وہ لائٹ شیڈ یوز کریں تو ان کو زیادہ بہتر یعنی کہ نتائج ملیں گے۔ اور اگر کسی تقریب میں وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ بالکل جائیں، وہاں سے بھی ان کو اچھے دوست اور اچھے عزیز رشتہ دار ان کی پذیرائی کریں گے، یعنی کہ ان کی تعریف کریں گے، اور اگر ان کے کہیں پر کچھ اختلافات ہیں، ناراضگی تھی، تو وہ بھی ان دنوں میں حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ برج سنبلہ جسے کہ ورگو کہا جاتا ہے، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مرکری عطارد ہے، اور سیارہ عطارد وہ ہے جسے کہ پچھلے دنوں یعنی پچھلے ہفتے میں 17 اور 18 تاریخ کو شرف حاصل ہوا تھا، اور اس کی شرفی قوتیں بڑی زبردست ہو گئی تھی۔ اب یہ اپنا برج چینج کر رہا ہے، یعنی کہ آپ کے برج کو چھوڑ کر اگلے برج میں جا رہا ہے، لبرا میں جا رہا ہے۔ ورگو سے اب یہ لبرا کی طرف سفر کر رہا ہے اس ہفتے میں، اور یہاں پر یہ 14 اکتوبر تک رہے گا، 14 اکتوبر تک رہے گا۔ یہاں پر یہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جب یہ کمزور ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کچھ اچھے اثرات نہیں دے گا، آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ ہم نے جیسا کہ پچھلا ہفتے میں کہا تھا کہ آپ کو لوہے شرف عطارد بنوانی ہے، وہ لو اگر آپ نے بنوا کر رکھی ہے تو آپ اب چونکہ اس کے اپ ڈاؤنز رہیں گے، اور جب اس کے اپ ڈاؤنز ہوں، اور اگر آپ کے پاس لوہے شرف عطارد ہے یا نگینہ شرف عطارد ہے تو پھر تو آپ سیف ہیں۔ اب اس کے یہ جو ڈاؤن فال شروع ہو رہا ہے، اور یہ یہاں پر اس کے نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ عزیز اقارب سے رشتہ داروں سے جھگڑا ہو سکتا ہے، آپ کا ٹینشن ڈپریشن ہو سکتا ہے، آپ کو وسوسے وہمات آ سکتے ہیں، اولاد کی جانب سے آپ کو کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے طلباء کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ یاد کرنے کو کوشش کریں گے لیکن ان کو یاد نہیں ہوگا، تعلیمی میدان میں ان کو ناکامی ہوگی، تحریر، تقریر، فصاحت، بلاغت یہ ان کی کمزور پڑ جائے گی۔ اگر آپ نے کہیں باہر کے ملک کے لیے کچھ کاغذات ڈاکومنٹیشن کروانی ہے تو وہ بھی آپ کی کمزور ہو جائے گی، یا پھر وہاں سے کوئی اچھا رسپانس نہیں آئے گا، یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو کہ سیارہ عطارد یعنی مرکری سے ریلیٹ کرتی ہیں، اور جب یہ ایسی قوتیں سامنے آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مرکری اچھا نہیں جا رہا ہے۔ اب اس کو دور کرنے کے لیے وہی ہے جو کہ پچھلا ہفتہ گزر چکا ہے کہ لوہے شرف عطارد اگر آپ نے اس وقت لے لی تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں لی تو ایکسٹرا کچھ الواح ہم بنا کر رکھ لیتے ہیں، جن کو بعد میں پتہ چلتا ہے ان کو ہم یہ لو دے دیتے ہیں۔ اب اس کے رکھنے کی برکت سے ساری عمر کے لیے آپ اس کی نیگیٹو انرجی سے محفوظ رہتے ہیں، اور پھر آپ پریشانیوں سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ یا اگر آپ فیروزہ نگینہ پہننا چاہیں تو یہ آپ کے برج کا بنتا ہے اسٹون، اور یہ آپ پہن سکتے ہیں، لیکن اس میں دیکھا جائے گا کہ کب آپ کا اسٹار پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، کب وہ اپنی پاور میں، تو آپ یہ نگینہ پہنیں گے تو آپ کو اس سے فائدے ملیں گے۔ اگر وہ خود ڈاؤن ہے، خود کسی گردش میں ہے، وبال میں ہے، زوال میں ہے، اور نگینہ پہن لیا تو پھر آپ بھی وبال اور زوال کا شکار ہو جائیں گے۔ تو آپ کو اس میں محتاط رہ کر یہ ہفتہ گزارنا ہے، لیکن پھر ہم کہیں گے لوہے شرف عطارد یا نگینہ شرف عطارد یا نگینہ فیروزہ وہ آپ ضرور لیں تاکہ آپ کسی پریشانی سے بچ پائیں۔ برج میزان یعنی کہ لبرا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 21 سے 30 ستمبر 2024 میں آپ کے برج میں سیارے کس پوزیشن میں ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ آپ کے برج میں سیارہ عطارد کا قیام ہے، اور یہ 14 اکتوبر تک یہاں پر رہے گا۔
تو یہ اشارہ دے رہا ہے کہ آپ میں ذہنی صلاحیتیں بھرپور ہو جائیں گی، اور آپ اس وقت فیصلے جو بھی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ ایسا وقت ہے کہ جب وہ افراد جو کہ کسی مسئلے میں ہیں، اور یہ عدالتی مسئلے میں ہیں، مقدمہ میں ہیں، قانونی چارہ جوئی کرنا چاہتے ہیں اور وہ پریشان تھے، تو اب ان کی وہ پریشانیاں ختم ہونے کو جا رہی ہیں۔ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں یا بیرون ملک آپ مقیم ہیں اور وہاں پر کوئی ڈاکومنٹیشن کا مسئلہ ہے اور وہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو یہ 14 اکتوبر تک کا آپ کے پاس وقت ہے، اس میں وہ مسئلہ بھی حل ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جس میں کہ اچانک کہیں سے کچھ روپیہ پیسہ آ سکتا ہے، آپ کے مالی معاملات اور حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ اس ہفتہ میں اچانک کوئی خوشی یا غم کی خبر بھی مل سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیارہ عطارد جب اس میں آتا ہے، یعنی کہ مرکری جب آپ کے برج میں آ جاتا ہے تو کچھ نحس قوتیں بھی دیتا ہے، جو زیادہ تر آپ کو پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، لیکن کچھ نیگیٹیو انرجی بھی دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ میں غصہ، چڑچڑاپن بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ نہ کریں، لہذا آپ نے اگر کچھ بھی فیصلہ کرنا ہے تو پہلے سوچ سمجھ لیں۔ اور یہ ہفتہ یہ اشارہ بھی دے رہا ہے کہ اچانک اخراجات آپ کے بڑھ سکتے ہیں یا مالی تنگی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے اس ہفتہ کے آخری دنوں میں۔ آپ اپنے برج کے مطابق صدقہ خیرات لازمی دیں، اور آپ کا جو صدقہ خیرات بنتا ہے تو اس میں سب سے پہلے صدقہ جو آپ کا آئے گا تو وہ ہے سوجی، شکر اور آٹا۔ یہ آپ دوپہر کے وقت جمعہ کے دن 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، تو اس کی برکت سے اللہ پاک آپ پہ آنے والی پریشانیاں، مصیبت، حادثہ کو ٹال دے گا، اور جو ذہنی تناؤ اور دباؤ ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے۔ مریخ ان دنوں میں سیارہ زحل کے ساتھ اس ہفتہ میں ایک ٹائی اینگل بنا رہا ہے، یعنی کہ اسے نظر تثلیث کہتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ کو پازیٹیو انرجی ملے گی، اور وہ انرجی ایسی ہے کہ آپ کی روحانیت کو نیچے سے اوپر کی طرف لے جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ افراد جو کہ روحانی محافل میں شرکت کرنا چاہ رہے تھے تو ان کو روحانی سرور میسر آئے گا، یا کسی روحانی بزرگ سے وہ رابطے میں پہلے نہیں تھے اور اب وہ اگر رابطے میں آئیں گے تو ان کو وہاں سے بھی روحانی فائدے ملنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اور چونکہ یہ ہفتہ ہے ہی روحانیت سے بھرپور، تو آپ کوئی وظیفہ شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی ورد اوراد شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور ان دنوں میں آپ کا عبادت ریاضت کی جانب زیادہ دل لگا رہے گا۔ اور ان دنوں میں اگر آپ لوہے شرف مریخ یا لوہے شرف عطارد اپنے پاس رکھیں تو اس کے بھی بھرپور فائدے آپ کو ہوں گے۔ اہل خانہ کی جانب سے وابستہ آپ کی توقعات پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ ان دنوں میں اکثر طبیعت میں چڑچڑاپن آنے کا بھی احتمال ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے لہجے میں نرمی رکھیں، غصے کو قابو میں رکھیں، سخت الفاظ کا استعمال نہ کریں، تو آنے والی کسی پریشانی سے بچ پائیں گے۔ ایک خفیہ دشمن ہے جو کہ عرصہ دراز سے اپنے منصوبوں پر کام کر رہا ہے، اور اب وہ بے نقاب ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے، آپ کے بہتر لاہے عمل کی وجہ سے۔ تو لہذا آپ اپنے دشمنوں پر بڑے اچھے طریقے سے نظر رکھیں اور دیکھیں کہ آپ کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، اور پھر اس کو وقت کے لحاظ کے ساتھ ہی بے نقاب کر دیں۔ مال و دولت کی جانب سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کاروباری حضرات ان دنوں میں ذرا دھیان سے لین دین کریں، کہیں پر کوئی ایسی غلط فہمی ہو سکتی ہے جس سے کہ ان کا مالی نقصان کا اندیشہ ہے۔ ان ایام میں آپ صدقہ ضرور دیں، اور صدقے میں آپ کا جو بنتا ہے، ہم ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں کہ منگل کے روز آپ گوشت کا صدقہ دیں، اور گوشت میں یہ ہے کہ اگر آپ 9 عدد کلیجی لیں، مرغی کی کلیجی لے لیں، اور منگل کے روز ہی رات کو 9 سے 9:15 کے درمیان میں، تو وہ آپ صدقے کی نیت سے کہیں پر ڈال دیں تو آنے والی کسی بھی پریشانی مصیبت سے آپ بچ پائیں گے۔ لیکن ان دنوں میں ایک صدقہ آپ کو اور بھی دینا چاہیے، اور وہ صدقہ ہے آپ کا ہفتے کے دن کا۔ ہفتہ کے روز رات کو 8:45 سے اور 9:15 تک سیاہ اناج کا صدقہ دیں۔ سیاہ اناج میں لونگ ہے، کالی مرچ ہے، سیاہ تن ہے، تو یہ آپ نے
اور کچھ مقدار لے لیں، اپنے ہتھیلی پر رکھیں، اسے ایسا رب کریں اور کہیں پر کچی جگہ پر اور خالی پلاٹ میں ڈال دیں، تو آپ دیکھیں گے اس سے آپ کو روحانی فائدے بہت ملیں گے۔ برج قوس یعنی کہ سیجیٹیریس، اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ یعنی کہ جو آپ کے برج کو کنٹرول کرتا ہے وہ جوپیٹر ہے، جسے کہ مشتری کہا جاتا ہے۔ اور یہ سیارہ ان دنوں میں کچھ ناقص پوزیشن میں ہے، کچھ اس کے نیگیٹو انرجی تو آ رہی ہے، لیکن اس ہفتے میں کچھ اس کی پازیٹیو انرجی کچھ وقت کے لیے آ رہی ہے، اس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ ہفتہ اشارہ دے رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے وعدہ کیا ہوا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی وعدہ کیا ہے، تو آپ اس وعدے کو پورا کریں۔ اس ہفتے کے دوران میں آپ کی شخصیت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور آپ کو لے کر کچھ بحث مباحثہ کیا جا سکتا ہے اور آپ کے اچھے نام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو آپ کو اس بارے میں تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا، اپنے راز کسی کو نہ بتائیں۔ یہ ہفتہ ایسا ہے کہ اپنے آپ راز کسی سے ذکر نہ کریں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ آنے والی کسی بھی پریشانی سے بچ پائیں گے۔ یہ ہفتہ ایسا ہے کہ آپ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ شر پسند قسم کے ہیں اور آپ کے خلاف چہمہ گوئیاں کریں گے، اور آپ کے دوست احباب اور عزیز اقارب میں، تو آپ ان کی بالکل بھی پرواہ نہ کریں۔ اور اگر ایسے شخص جن کو آپ جانتے ہیں جو کہ آپ کے جڑیں کاٹ رہے ہیں ہمیشہ سے، تو آپ ان کو اپنے سے دور کرتے ہیں۔ یہ ایسا وقت ہے کہ جب آپ کو بڑے صبر و تحمل سے یہ وقت گزارنا ہوگا۔ آپ اپنے برج کا اسم الہی کثرت سے ورد کریں یا درود پاک کا ورد کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے درود پاک کا ورد کریں، اور خاص طور سے درود مزمل کا ورد کریں۔ درود مزمل کون سا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ یہ درود مزمل ہے، آپ اس کا ورد کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے جو ممکنہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اور جو بھی ذہنی دباؤ ہے، ٹینشن ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ مال و دولت بھی لے کر آ رہا ہے، اور اس ہفتے کے آخری ایام آپ کے لیے بہتری کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ آپ دشمنوں پر پھر غالب بھی آ سکتے ہیں۔ وہ دشمن جو کہ اب تک آپ کو ڈسٹرب کرتے آئے تھے اور آپ کے معاملات کو بہتر معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اب وہ دشمن آپ سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے اس ہفتے کے آخری دنوں میں۔ لیکن شروع کے دن میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ جو ہم نے آپ سے بتایا کہ دشمن آپ پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا۔ خطرات سے نمٹنے کے لیے، جو کہ ممکنہ خطرات ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے آپ صدقہ ضرور دیں۔ اور اس ہفتے میں آپ کا جو صدقہ بنے گا تو وہ بنے گا منگل کے دن کا۔ منگل کے روز آپ گوشت یا کلیجی کا صدقہ دیں۔ مرغی کی کلیجی لیں، 9 عدد لیں، اور وہ اپنے ہاتھ سے کہیں پر بھی آپ پھینک دیں رات کو 9 بجے، اور صدقے کی نیت سے کہیں خالی پلاٹ میں پھینک دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ممکنہ خطرات ہیں ان سے آپ بچ پائیں گے۔ برج جدی کیپریکون، آپ کے برج کا حاکم سیارہ جو ہے، جو آپ کے پورے برج کے حالات معاملات کو کنٹرول کرتا ہے، تو وہ ہے سیٹرن۔ اور سیٹرن ان دنوں میں اپنے گردشی دور سے گزر رہا ہے، جو کہ 15 نومبر کو ختم ہوگا۔ اس دوران میں آپ کا یہ سیارہ کچھ اپ ڈاؤن حالات دے گا، کبھی پازیٹیو کبھی نیگیٹو انرجی دے گا، اور لیکن اس ہفتے میں ایک پازیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ یہ سیارہ مریخ مارس کے ساتھ ایک ایسا اینگل بنا رہا ہے، اور یہ اینگل جب بنتا ہے تو اس وقت میں آپ کے حوصلے بہت بلند ہو جاتے ہیں، آپ کے دشمن مغلوب ہو جاتے ہیں، یعنی کمزور ہو جاتے ہیں، آپ ان پر حاوی ہو جاتے ہیں، روحانیت آپ کی بے انتہا بڑھ جاتی ہے، آپ دوسروں کو جج کرنے میں بہت بہتر ہو جاتے ہیں، کسی نقصان سے بچنے کی امیدیں اس ہفتے میں موجود ہیں۔ جلد بازی سے کیا گیا فیصلہ آپ کے اپنے ہی گلے میں پڑ سکتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے لگے تو پہلے صبر و تحمل سے اس کی جانچ پڑتال کرنے، اس کے رخ دیکھنے کہ کہاں پر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اور کہاں پر فائدہ ہو سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کوئی فیصلہ کریں۔ کاروباری معاملات آپ کے بہتری کی طرف جائیں گے۔ کاروباری غرض سے کیا گیا سفر آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ کاروباری معاملات بھی آپ کے بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ فضول خرچی سے ان دنوں میں اجتناب کریں، اور کوشش کریں کہ کہیں آپ کی جانب سے کوئی فضول خرچی نہ ہو۔ رقم کو بچا کر رکھیں تو آپ کو کسی فائدے کی جانب چلتے جائیں گے،
اور اگر آپ نے رقم خرچ کر دی تو پھر یہ دیکھیں کہ آپ کو آئندہ یعنی ان فیوچر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ آپ کو محبت کے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں اور شیریں گفتگو کر کے، نرم رویہ رکھ کے، میٹھے الفاظ بول کر آپ کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتے ہیں اور پھر آپ سے اپنے مقصد میں کہیں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ افسران بالا کا تعاون رہے گا ان ملازم پیشہ افراد کے ساتھ، یعنی کہ اگر آپ کسی ادارے میں ملازمت کر رہے ہیں اور آپ کے افسر ہیں جو کہ پہلے ناراض رہتے تھے، تو ان دنوں میں نظر آ رہا ہے کہ وہ اب آپ سے تعاون کریں گے اور آپ کے حالات معاملات بہتری کی جانب جا سکتے ہیں۔ برج دلو جسے کہ ایکیورس کہا جاتا ہے اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ سیٹرن ہے، یعنی سیٹرن آپ کے برج کے تمام حالات معاملات کو دیکھتا ہے اور ان کو کنٹرول کرتا ہے، سنبھالتا ہے۔ اور یہ سیٹرن یعنی کہ ان دنوں میں 25 سے 30 ستمبر تک ایک ایسی پازیٹیو انرجی دے رہا ہے کہ جب آپ میں ہمت، حوصلہ، بہادری یہ سب کچھ بہتر طور پر ظاہر ہوگا۔ آپ اپنے دشمنوں کو بہتر طور سے پہچان سکیں گے، آپ ان کو اٹھا کر الگ کر کے پھینک دیں، خود اعتمادی آپ میں بڑھنے کی امیدیں ہیں۔ اور ان دنوں میں روحانیت آپ کی بہت زیادہ بلند ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کچھ وظائف کرنا چاہیں تو اس کے بھی اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے روحانی محافل میں شرکت کرنے کا بھی موقع ملے گا، اور ایسے بزرگ جو کہ روحانیت رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ کا اور ان کا روحانی ایک رشتہ ہے، رابطہ ہے، تو آپ ان کے ساتھ بھی اگر رہیں گے یا ان کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ زیادہ ہو جائے گی تو آپ کو وہاں سے روحانی فیض ملنا شروع ہو جائے گا۔ ان دنوں میں کوئی مصیبت، پریشانی ٹلتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے۔ فضول خرچی سے آپ اجتناب کریں، اور اگر کسی کو رقم دیں تو بڑا دھیان سے، اور اگر کچھ خریدنا چاہیں تو بڑے دھیان کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ وہ رقم آپ کی ضائع ہو جائے۔ الیکٹرونکس کی اشیاء کی خریداری ان دنوں میں کر سکتے ہیں، اور ان دنوں میں الیکٹرونکس کی خریدی گئی اشیاء وہ دیر پا ہوں گی، یعنی کہ کافی عرصہ تک چلیں گی۔ آپ کی ذاتیات پر کچھ جملے کسے جا سکتے ہیں اور کچھ لوگ چاہے گویاں بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کو ایسے دشمنوں سے تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا۔ اور پھر اس میں ہے کہ آپ کی خود اعتمادی ان دنوں میں ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آپ میں خود اعتمادی کافی زیادہ ہو جائے گی، لیکن حد سے زیادہ خود اعتمادی بھی نقصان دے سکتی ہے۔ ان دنوں میں آپ کے ستارے اچھی پوزیشن میں ہیں اور بہتر سے بہتری کی طرف آپ کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے ستاروں کی کنڈیشن، پوزیشن بہت اچھی ہے، لیکن آپ صدقہ ضرور دیں۔ آپ کے برج کے مطابق جو صدقہ بنتا ہے وہ ہے سیاہ اناج، اور یہ 3 قسم کے سیاہ اناج لیں اور اپنے ہتھیلی پر رکھیں، انہیں ایسا ربنگ کریں اور کہیں پر ڈال دیں، اور اس کا وقت ہے ہفتے کا دن ہے اور رات کا وقت ہے 8:45 سے اور 9:15۔ تو خواہ آپ کسی بھی شہر میں رہتے ہیں، کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، اور رات کا جب یہ وقت ہو تو آپ اس اناج کے ذریعے سے صدقہ دیں، اور اس صدقے کی برکت سے آنے والی کوئی بھی مصیبت، پریشانی وہ اللہ تعالیٰ آپ پر سے ایسے ٹال دے گا جیسے کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ لیکن احتیاط کریں گے کہ ہم نے جیسے بھی بتایا ہے کہ نومبر کے درمیان تک، یعنی مڈ نومبر تک آپ بلیک، بلو یہ کلر نہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ 2 کلر ایسے ہیں کہ جو سیٹرن کی نیگیٹو انرجی کو تیزی سے اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کا دیکھا جائے تو ستارے تو اس وقت اچھی پوزیشن میں ہیں، وہ کہ پچھلے ہفتے میں جوپیٹر جو کہ آپ کے پورے برج کو کنٹرول کرتا ہے وہ اچھی پوزیشن میں نہیں تھا، اور اس نے کچھ ایسے اینگل بنائے تھے سیارہ عطارد یعنی مرکری کے ساتھ کہ جس کی نیگیٹو انرجی آپ پر پڑ رہی تھی، اور اس ہفتے کے ابتدائی ایام میں وہ انرجی تو رہے گی لیکن وہ کمزور سے کمزور تر ہو جائے گی۔ تو ذائچہ جب آپ کا ہم نے ان دنوں کا بنایا تو پتہ یہ چلا کہ حد سے زیادہ اعتماد بھی آپ کو نقصان دے سکتا ہے۔ اگر کسی پر اعتماد کرنا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے پہلے اس کی جانچ پڑتال کر لیں کہ وہ شخص کس نوعیت کا ہے، کیا وہ اعتبار کے قابل بھی ہے، اور خاص طور سے مالی لین دین کے معاملات
آپ کو بڑے اچھے طریقے سے کرنے ہوں گے، چونکہ 21، 22 اور 23 ستمبر کچھ اچھے اشارے نہیں دے رہا ہے، لیکن 25 ستمبر سے آپ کے ستارے کی قوتیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور جب وہ قوتیں تبدیل ہوں گی تو آپ کو عزت، مال، دولت، شہرت یہ بھی دے گی، اور اسی طریقے سے درازی عمر کے لیے بھی آپ بزرگوں کی خدمت کریں تاکہ آپ کی عمر کا آخری حصہ خوشحالی کے ساتھ گزرے۔ چونکہ یہ جو ستاروں کی اس وقت پوزیشن ہے اور سیٹرن کے ساتھ مل کر کچھ ایسے اینگل بن رہے ہیں کہ جب یہ اینگل بنتے ہیں تو آپ کے عمر کے آخری حصے میں کچھ اچھے اشارے امکانات نہیں دیتے ہیں، لیکن جب آپ کسی روحانی طور سے بزرگ سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں یا والدین سے دعا کراتے ہیں، والدین نہیں ہیں تو آپ ایسے قریبی عزیز اقارب جو کہ آپ کے والدین کی عمر کے ہوں ان سے آپ دعا کروائیں، ان کے پاس کچھ تحائف لے کر جائیں، کچھ وقت گزاریں، تو ان کے دل سے نکلنے والی دعائیں آپ کی قسمت کو چینج کر دیں گے۔ آپ کے جو معاملات، حالات ہمیں بگڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ اب یکسر چینج ہو جائیں گے، اور آپ پہلے سے زیادہ زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ ہفتہ آپ کا ملے جلے اثرات سے، لیکن شروع کے 2 دن ہم نے جو بتائے کہ وہ تو محتاط رہنے کے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کا پورا ہفتہ بہتر اور بہترین گزر سکتا ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ سفر کریں، احتیاط کے ساتھ دوران سفر بالکل اپنی چیزوں کی، اشیاء کی ذرا حفاظت کریں، اور خاص طور سے خواتین، ان کی یہ اشیاء چوری ہونے کا اندیشہ ہے اور کسی مالی نقصان کی طرف بھی اشارہ دے رہا ہے۔ تقریبات میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ایسے لوگوں سے اجتناب کریں کہ جنہوں نے پہلے آپ کی جڑیں کاٹی ہیں اور اب وہ پھر آپ کے ساتھ ملنا اور جڑنا چاہتے ہیں، تو ان سے تھوڑا اجتناب کریں اور دوری اختیار کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور ایسی تقریبات میں کسی کو اپنی راز اور دل کی بات اور گھر کی باتیں نہ بتائیں۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور 21 سے 30 ستمبر کے درمیان میں انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔